السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے بڑے بڑے بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی سنے جنہوں نے قصے کہانیاں بیان کی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سامنے 70,000 لوگوں کو درس دے رہے تھے، ان کے اندر ایک بزرگ کو قضائی حاجت ہوئی اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس کو اٹھا کے جنگل کے اندر بٹھایا، پھر فری کر کے پھر اس درس کے اندر لا کے بٹھا دیا، اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر لا کے بٹھا دیا۔ کسی نے یہ بات کہی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کا دھوبی کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے یہاں تک کہا کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خود مرغا کھایا اور وہاں پہ ایک عورت آئی اور اس کا بچہ آیا تو اس کا دل کیا کہ میں بھی مرغا کھاؤں، تو وہ جو مرغا کھایا تھا دوبارہ زندہ کر کے ان کو پکڑا دیا۔ یہ بھی آپ نے کس سے کہانی سنی۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا مولوی دکھانے جا رہے ہیں جس نے معاذ اللہ یہ بات کہی ہے کہ 70,000 باتیں پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے منوائی ہیں اور اللہ کو ماننی پڑی ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو وہ مولوی کی ویڈیو دکھائیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ بولے میرے مولا، اگر یہ شہر میرے لیے ہے تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ رب سے کہہ رہے ہیں، یہ درجے محبوبیت ہے، مچلنے کے معنی میں۔ بولے میرے مولا میری کچھ شرطیں ہیں، اگر قبول کر لی گئی تو بغداد میں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا۔ آواز آئی، بول عبدالقادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں گنائی۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم 70 لوگ تو سبحان اللہ کہو۔ 70 شرطیں گنائی کہ میرے مولا میری یہ بھی شرط قبول کر، یہ بھی شرط قبول کر۔ اللہ نے میری ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے اگر کہوں تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کسی کتاب میں آج تک میں نے دوسری، تیسری، چوتھی شرط نہیں پڑھی ہے۔ ایک شرط بتاتا ہوں، 2 3 4 تو مجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری ٹھیک ہے سنیں۔ غوث پاک فرماتے میں نے ان 70 شرطوں میں نے کہا اے میرے مولا میری مانی گئی میری شرط، اللہ نے مان لی، تو اپنے غلاموں سے کہتے اگر کہوں تو بتا دوں ان میں سے ایک شرط کیا تھی؟ غلاموں کا جی شیخی آپ کرم فرمائیں۔ غوث پاک فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی، اے میرے مولا جو مجھ سے محبت کرتا ہے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانی ہونا، ہم تمہارے ساتھ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو نازل فرمائی تو ناظرین جب کہ قرآن نے واضح کہہ دیا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین میں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا احترام کرتا ہوں اور اللہ کے ولیوں کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ناظرین پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، وہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 11ویں کے نام پہ کھیرے تو کھائی جا رہے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نماز پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ چلو یہ جو 11ویں کھیرے کھانے والے یہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھ لیں، وہ تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ ناظرین قرآن یہ بات کہتا ہے، سورہ آفتاب پڑھیں گے، جو اللہ کے ولی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے ولی سو جائیں تو وہ 309 سال سوئے رہتے ہیں۔ اگر وہ سوئے رہے تو اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی کروٹیں بھی بدلنی پڑتی تھی تو آسمان سے اللہ رب العالمین کو ہی پڑھنی پڑتی تھی، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں کہ اللہ کے ولی سو جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سورہ کہاں پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آج اس معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی نہیں جی جو ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کہ 1965 کی جنگ کے اندر بابا جی علی اجمیری رحمۃ اللہ نے گولے کیچ کر کے ان کی طرف پھینکے تھے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ ناظرین کون سی آپ کے سامنے بات کریں؟
تو باقی ناظرین قرآن نے یہ بات کہہ دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر، پہلے نمبر پہ وہ ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان والے اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بیلی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ تو جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔